بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کرنے کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں بس یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں، سن لیجئے کہ دعا سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتی ہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ وہ اس پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جایا کرتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جو بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، جو تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک مل نہ سکا، اس سے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑی رات سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو اور مانگتے رہو، تب تک جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز اللہ نے تہجد میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل تو نہیں ہو سکتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت تو کسی کسی کو آشنا کرواتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹ کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعاؤں میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارا دکھ درد تکلیف وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا نہیں ہوتے، اس سے جس طرح دوران سستے اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بس سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا ہی نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے،
کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، اتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہ گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کو ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور ذرے ذرے بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو تہجد نصیب ہو جایا کرتی ہے، جن کے نصیب میں سجدائے تہجد لکھ دیا گیا، ان کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا، جن سے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ اب اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا تو نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اللہ کو۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنی تڑپ جاتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا ہی نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور اعلیٰ نور کر دیا کرتا ہے۔ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی اتنی جلدی آزمائش سے دسترس بھی پا لیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت ہار گئے ہو تو اب جان لو کہ وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اور تمہیں تمہاری چاہت سے بھی نواز دے گا، اور جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخ روح نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اس کی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ دلوں کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں ہو؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی چاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دلوں میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل تو نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے کھلنے سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہے۔
اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ آزمائش تو بظاہر ایک لفظ ہے، دراصل یہ رب سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، وہ انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آئی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہی کو ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔